ساجد، سمجھنے کی کوشش کرو، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ وہاں سب غیر مرد ہوں گے، میں وہاں جا کر بور ہو جاؤں گی۔ تم جاؤ اپنی میٹنگ مکمل کرو، پھر مجھے تفصیل بتا دینا۔ وہ تحمل سے ہر لفظ چبا چبا کر بولی تھی، جبکہ ساجد کی آنکھوں میں بیزاریت اتر آئی تھی اور وہ رملا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، یار تم کیوں نہیں سمجھتی ایک بار کی بات؟ جس بندے کے ساتھ ہماری میٹنگ ہونی ہے وہ کنوارا ہے، اس کو خوبصورت لڑکیاں بہت پسند ہے۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ میری شادی تم سے ہونے والی ہے تو وہ ضرور مجھے یہ ڈیل دے دے گا۔ تم نہیں جانتی، اگر مجھے یہ ڈیل حاصل ہو گئی تو مجھے کروڑوں کا فائدہ ہوگا، اور تم تو جانتی ہو ابھی ہمیں پیسوں کی کتنی ضرورت ہے۔ جبکہ رملا بے یقین نگاہوں سے سامنے بیٹھے اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی، جو اس کو اپنی بزنس ڈیل کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کو ہمیشہ چھپا کر رکھتے ہیں، تو پھر اس کا محبوب اس کو کیوں دنیا کے سامنے عیاں کرنا چاہتا تھا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن لبوں پر کفل لگ چکا تھا۔ وہ مزید بولا، دیکھو رملا، میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہی ہوگی کہ وہاں جا کر کہیں تمہیں کچھ غلط نہ کرنا پڑ جائے۔ میری جان، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، تمہارے اوپر کوئی غلط نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ بس تم میرے ساتھ بیٹھ جانا، سب کپل آ رہے ہیں، اسی لیے مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر رملا کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تھا، یعنی اس کے علاوہ بھی وہاں عورتیں ہوں گی۔ یہ بات ہی اس کے دماغ کو ٹھنڈا کر گئی تھی، اور وہ جو ساجد کے بارے میں عجیب سوچیں پال چکی تھی، فوراً ہی اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، کب جانا ہے اور کتنے بجے جانا ہے؟ مجھے یہ سب چیزیں بتا دو تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ امی کو بھی بتانا پڑے گا، تمہاری وجہ سے وہ مجھے بہت ڈانٹتی ہیں۔ جبکہ ساجد اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، ایک دن دیکھنا تمہاری قسمت پر رشک کریں گی اور بولیں گی کہ ساجد نے تمہاری زندگی بدل دی۔ جبکہ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کو ایسے ہی دلاسے دیتا تھا اور وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کے خلاف جا کر اس رشتے کے لیے ان کی ہاں کروائی تھی۔ اس کے سر پر باپ اور بھائی کا سایہ نہیں تھا، ایک بوڑھی ماں اور ایک چھوٹی بہن ہی اس کا خاندان تھی، اور وہ ہمیشہ سے اپنی منمانی کرتی آئی تھی۔ اس کی اماں ہمیشہ اس کو کہتی تھی کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، تم کسی اور سے شادی کر لو، لیکن ساجد سے نہ کرو۔ مگر وہ ہمیشہ ہتھے سے اکڑ جاتی اور صاف کہتی تھی کہ اگر آپ نے میری محبت کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میرا اور آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو جاتی تھی۔ ساجد نے اسے وقت اور دن بتا دیا تھا، جبکہ وہ اسے اللہ حافظ بول کر اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ راستے میں بھی اسے عجیب عجیب سوچوں نے گھیر رکھا تھا کہ کیا اس کو ساجد کے ساتھ جانا چاہیے یا پھر اس کو منع کر دینا چاہیے تھا۔ ایسے کئی سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی وہ اپنے دل کو راضی نہیں کر پائی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بار بار اس کو آگاہی دے رہا تھا کہ اس کا جانا وہاں خطرناک ہوگا۔ ساجد کی بات میں کتنی سچائی تھی، اس بات سے وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سیدھا نگاہ اپنی ماں پر گئی تھی، جو کچن میں کھڑی چولہے کے پاس کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور اماں کو آنے کی اطلاع دے کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ اس کے گھر کا پورا خرچ ساجد اٹھا رہا تھا، اسی لیے وہ ہر طرف سے پھنسی ہوئی تھی۔ وہ کتنا بھی اس کو منع کر لیتی، اس کی بات کو وہ کبھی بھی رد نہیں کر سکتی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ ساجد کا کہنا تھا کہ کل اس کو بزنس ڈیل کے لیے شارق ملک کے پاس جانا ہے، اور وہ لوگ ایک فارم ہاؤس پر ملاقات کرنے والے ہیں جہاں پر پہلے ہی بہت سے کپل موجود ہوں گے۔ وہ لوگ رات 9 بجے نکلیں گے اور واپسی کم از کم رات کے 2 بجے تک ہوگی۔ جبکہ ایک پل کے لیے اس کا دل ڈر گیا تھا۔ اس کی اماں اس بات کے بے حد خلاف تھیں۔ وہ لڑکیوں کا رات دیر تک باہر رہنا بالکل پسند نہیں کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی ذات کو مغرب کی اذان کے بعد گھر میں ہونا چاہیے۔ جو بھی لڑکی مغرب کی اذان سے پہلے گھر نہیں آتی وہ اچھی لڑکی نہیں ہوتی۔
جبکہ وہ اپنی اماں کی سوچ پر محض گہرا سانس لے کر ہی رہ جایا کرتی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر چکے تھے اور ساجد ہر لمحہ با لمحہ اسے تاکید کرتا جا رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورتی سے تیار ہو۔ اس کی مارکیٹ میں ایک بات ہے، اگر اس کی منگیتر ہی اچھی نہیں لگے گی تو لوگ بھلا اس سے کیا متاثر ہوں گے؟ جبکہ وہ ساجد کی ایسی باتوں سے حیران رہ گئی تھی کہ وہ اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے بزنس ڈیل ہو یا پھر کوئی بھی کاروباری مسئلہ ہو، کبھی بھی ساجد اس کو ان تمام چیزوں میں شامل نہیں کرتا تھا، لیکن اچانک سے ہی وہ بے وجہ اسے شارق ملک کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، جہاں پر اس کی کروڑوں کی میٹنگ ہونے والی تھی۔ اس کے لیے یہ لمحہ بہت عجیب تھا۔ ایک پل کے لیے وہ تھوڑا مغرور ہوئی تھی کہ ساجد اتنی بڑی ڈیل میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کو یہ سب بہت عجیب بھی لگ رہا تھا۔ رات کے 9 بجتے ہی ساجد کی گاڑی اس کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی تھی اور اس نے فوراً ہی رملا کو فون کر کے باہر آنے کی ہدایت کی تھی۔ اس نے ساجد کا ہی دیا ہوا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جس کے بازو نہیں تھے، لیکن اس نے پھر بھی ایک خوبصورت چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے بہت ہی مہارت سے اپنا میک اپ کیا تھا، چھوٹی بہن سے بال بنوائے تھے، اماں کو تو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ 9 بجے جب وہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی نیچے اتری تو اس کی اماں نے اسے حیران نگاہوں سے دیکھا تھا اور سوالیہ لہجے میں بولی تھیں، کہاں جا رہی ہو تم اتنی تیار ہو کر؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں مغرب کے بعد باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی ہوں؟ جبکہ رملا نے محض ایک نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی اور تنک کر بولی تھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پرانی سوچ سے باہر آ جائیں، 2024 چل رہا ہے، یہاں پر لڑکیاں اس طرح کی ہی زندگی گزارتی ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو میری ہر عادت کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس گھر کا خرچ میری بدولت ہی چلتا ہے۔ اگر میں ساجد کو خوش نہیں کروں گی تو وہ نہ اس گھر کے لیے پیسے دے گا اور نہ ہی آپ کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ اسی لیے تھوڑا مزاج کو بہتر کریں۔ جبکہ اس کی اماں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں کہ وہ کس طرح سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کو ٹوکنا چاہتی تھیں کہ اتنا بھی ایک مرد کے نام پر اچھلنا نہیں چاہیے۔ جب مرد اپنی آئی پر آتا ہے تو ایسا پٹختا ہے کہ پورا وجود خاک ستر ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، ان کی آنکھوں میں نمکین پانی بھر آیا تھا۔ نہ جانے کیوں رملا کی یہ بات انہیں ٹھیس پہنچا چکی تھی کہ ساجد کو خوش کرنے کے بعد وہ ان کو گھر چلانے کے لیے خرچہ دیتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی جانب تڑپ کر دیکھا تھا اور اللہ سے پہلی بار شکوہ کر گئی تھیں کہ ان کے شوہر کو اس دنیا سے کیوں لیا۔ کاش وہ اس پل ہی مر جاتی جب ان کا شوہر اس دنیا سے گیا تھا۔ جبکہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نہ جانے کیوں رملا کو بھی تھوڑی تکلیف ہوئی تھی، مگر مسلسل آتی ساجد کی کالز کو دیکھ کر اس نے اپنی ماں کو نظر انداز کر دیا تھا اور اپنی بہن کو اللہ حافظ بول کر گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دہلیز پار کی، شائستہ بیگم نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل بول رہا تھا کہ وہ خطرناک جگہ جا رہی ہے، اس کو روک لیں، مگر نہ اس نے رکنا تھا اور نہ وہ رکی تھی۔ وہ باہر آئی تو سامنے ہی ساجد بلیک پینٹ کوٹ پہنے کافی جاذب نظر دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ ساجد کی موجودگی میں تمام غم بھلا دیا کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بھی فراموش کر چکی تھی جس کو وہ رلا کر آئی تھی۔ ساجد نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا اور تنک کر بولا، یہ تھان لپیٹنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ وہاں پر سب ویل ڈریسڈ اور امیر لوگ آئے ہوں گے۔ اگر تم اس طرح سے جاؤ گی تو میری بہت بے عزتی ہوگی۔ یہ چادر گاڑی میں اتار دو، مجھے نہیں پسند یہ بولتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ جو اپنے لیے تعریفی کلمات سننا چاہتی تھی، ساجد کی طرف سے یہ بات سن کر اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس کو اس طرح تو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی نمائش کیوں کر رہا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی ماں کی آواز گونجی تھی، جو مرد عورت کی نمائش کرتے ہیں اپنی عورت کو نہیں چھپاتے، وہ مرد کبھی بھی اس عورت سے محبت نہیں کرتے، محض وقت گزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔
लेकिन उसने फौरन ही सर झटक दिया था। उसकी शादी महज कुछ रोज़ बाद होने वाली थी। भला वो साजिद के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थी? उसने अपनी चादर उतारकर पीछे सीट पर डाल दी थी और साजिद के बराबर में बैठ गई थी, लेकिन उसको बहुत अजीब महसूस हो रहा था। अजीब सी कैफियत उस पर तारी हो गई थी। वो बार बार अपनी पलकें झपक कर उमड़ते आंसुओं को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, जबकि साजिद हर शय से बेगाना गाड़ी ड्राइव करने में मसरूफ़ था। इसने नम आंखों से साजिद को देखा था, जो काफ़ी बेगाना लग रहा था, मगर वो खामोश रही थी। एक लंबी मुसाफत के बाद गाड़ी फार्म हाउस के पोर्च में रुकी। वहाँ पर म्यूज़िक बजने की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी लड़के लड़कियाँ आपस में मगन एक दूसरे के साथ डांस करने में मसरूफ़ थे। साजिद अपनी तरफ से उतरा और रिमला की साइड का दरवाज़ा खोलकर उसको बाहर निकाला। इन दोनों के आते ही तमाम नफूस की निगाह रिमला पर उठी थी। वो वाकई महफिल की जान लग रही थी। ब्लैक मैक्सी, वो भी बिना बाजू वाली पहने, वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। कमर से भी नीचे तक बाल जो आबशार की मानिंद उसकी कमर पर फैले हुए थे। गले में एक नफीस नेकलेस पहना हुआ था, जो उसकी सुराहीदार गर्दन पर बहुत जच रहा था। कुदरती गुलाबी गालों को मजीद लाली लगाकर संवारा गया था। होंठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी, जिसके बायस वो वाकई हुस्न का शाहकार लग रही थी। साजिद रिमला का हाथ थामकर सीधा फार्म हाउस के अंदर आया और शारिक की तरफ बढ़ चुका था, जो स्टेज के करीब रखे सोफों पर बैठा मगरूर अंदाज में शराब के घूंट गटागट अपने हलक में उंडेल रहा था, जबकि साजिद उसके करीब झुकते हुए खुशामदी अंदाज में उसको मुखातिब करने लगा था। शारिक मलिक ने एक अदा से साजिद की जानिब देखा था और फिर उसकी निगाहें पलटना भूल गई थीं। उसने आज तक बहुत हुस्न देखे थे, मगर ये भोली भाली सूरत और मुसलसल बाजुओं को छूते हुए उसके हाथ ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसका डरना घबराना इस बात की गवाही था कि वो वाकई बेहद मासूम है। शारिक अनजाने में ही मुस्कुराया था। उसको इसका शिकार मिल चुका था। वो यकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके करीब बैठे हुए काफ़ी बिजनेसमैन हैरान होकर शारिक मलिक को देख रहे थे, जो लोगों की जानिब एक निगाह देखना भी ज़रूरी नहीं समझता था। और वो साजिद के आते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था। ये बहुत एजाज़ की बात थी। उसने खड़े होते ही साजिद को बेसाख्ता गले से लगाया था, जबकि तमाम बिजनेसमैन अपनी जगह से खड़े हो गए थे। इन तमाम लोगों का खड़ा होता देखकर रिमला 2 कदम पीछे हुई थी, जबकि साजिद हैरान था। उसका वजूद साकित हो गया था। वो सब चीज़ों की तवक्को कर सकता था, लेकिन शारिक मलिक से उसको इस चीज़ की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही शारिक उसके बाजू को थपथपाते हुए बोला, बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। चलें, मीटिंग का आगाज़ करते हैं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये बोलकर वो फार्म हाउस के अंदर की तरफ गया था, जहाँ पर उसका मीटिंग रूम बना हुआ था। तमाम बिजनेसमैन साजिद पर एक निगाह डालकर उसके पीछे ही बढ़े थे, जबकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, जहाँ रिमला खामोशी से नज़रें झुकाए खड़ी थी। साजिद उसके करीब आया था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला था, डार्लिंग, ये यकीनन तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना मेहरबान हो रहा है। अगर तुमने थोड़ी सी इसको लिफ्ट करवाई तो यकीनन ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे बआसानी मिल जाएगा, इसीलिए एहतियात करना। ये बोलकर उसने रिमला का हाथ थामा और अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि इसको घबराहट होने लगी थी। साजिद का बदला बदला अंदाज उसको बहुत कुछ बावर करवा चुका था कि वो इसको यहाँ क्यों लाया है। वो साजिद को बताना चाहती थी कि वो अंदर जाना नहीं चाहती, वो यहीं पर कहीं बैठ जाएगी जब तक वो अपनी मीटिंग कर सकता है। लेकिन साजिद तो सुनना ही नहीं चाहता था। वो सीधा मीटिंग रूम में उसको लेकर आया, जहाँ पर काफ़ी मर्द और औरतें बैठी हुई थीं, जबकि शारिक मलिक साजिद और रिमला का ही इंतज़ार कर रहा था। वो जैसे ही मीटिंग रूम में दाखिल हुआ तो वो खुशकुन लहजे में बोला था, वेलकम साजिद, वेलकम। आओ और तशरीफ़ रखो, और इस खूबसूरत लेडी को भी अपने साथ ही बैठाओ। जबकि रिमला को सर्दी होने के बायस अपनी हथेलियां पसीने से भीगती हुई महसूस हो रही थी।
اس کو بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو یہاں نہیں ٹھہرنا تھا۔ یہاں موجود اٹھتی ہوئی ہر نگاہ اس کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹ لینا چاہتی تھی، لیکن ساجد کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ساجد اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ اس کو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس محفل سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک شارق ملک اور ساجد اس کو اجازت نہیں دیتے وہ نہیں جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ شارق ملک کے سامنے تمام لوگ کھڑے ہو کر اپنے پروڈکٹ کی بڑھا چڑھا کر تعریف کر رہے تھے، جبکہ رملا جو نگاہیں جھکائے اپنی انگلیوں میں الجھی ہوئی تھی، اسے مسلسل اپنے وجود پر اس کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی ہتھیلیوں میں تری اتر آئی تھی۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ وہ بس دعا کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح جلد سے جلد یہ میٹنگ ختم ہو تاکہ تمام معاملات طے ہو سکیں، اور یہ وقت شاید قبولیت کا تھا۔ شارق ملک نے ہاتھ کھڑا کر کے سب کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور ساجد کی جانب دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا، یہ ڈیل میں ساجد کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ سب، بخاص رملا میڈم، آپ بھی جا سکتی ہیں۔ جبکہ اس نے بے ساختہ شارق کی جانب دیکھا تھا، جس کی چمکتی ہوئی نگاہوں میں وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی تھی، اور فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ ساجد کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ شارق ملک جیسا بڑا بزنس مین اس کو اتنی فوقیت کیوں دے رہا تھا۔ اس کو تو بس ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے یہ کروڑوں کی ڈیل اس کی ہو جائے، لیکن اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شارق ملک اس کو اپنے گلے لگا چکا تھا، اس کے نام یہ ڈیل کر چکا تھا۔ وہ تو اپنی خوشی تک بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد شارق پوری طرح سے ساجد کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ ہے تمہاری منگیتر۔ جبکہ ساجد نے فوراً ہی اپنی بتیسی کی نمائش کی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے خوش کن لہجے میں بولا تھا، جی سر، آپ کو کیسی لگی؟ شارق گہرا مسکرایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بہت خوبصورت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ڈیل اور میرے مزید 3 پروجیکٹ تمہیں مل جائیں تو مجھے اپنی منگیتر ایک رات کے لیے سونپ دو۔ جبکہ شارق ملک کی بات سن کر ساجد اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ اس کو بالکل امید نہیں تھی کہ شارق اس طرح کی بات کرے گا۔ ہاں، وہ اپنا دماغ بنا کر آیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آدمی اس کی منگیتر کے ساتھ ڈانس کرے، ایک پلیٹ شیئر کرے، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی بات کرے گا۔ ساجد کو غصہ بہت آیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو کر لیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح یہ ڈیل اور آنے والے 3 پروجیکٹس چاہیے تھے۔ اس کی باتیں کھل اٹھی تھیں۔ شارق ملک سامنے سے اسے 3 پروجیکٹ دینے کی باتیں کر رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ شارق کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، لیکن سر، ایک پرابلم ہے۔ میری منگیتر بہت معصوم اور بھولی بالی ہے، اس کو یہ سب نہیں پسند۔ میرے ساتھ آنے پر بھی وہ بہت مشکل سے راضی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، بس خوبصورتی کی وجہ سے میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے منہ سے غلاظت نکال رہا تھا، جبکہ ایک پل کے لیے شارق کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے، مگر ساجد کی نگاہوں میں آنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو واپس اپنے خول میں بند کر چکا تھا، اور ساجد کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بس تم ہاں بول دو، پھر تم دیکھو میں تمہیں راتوں رات ہی کیسے کروڑ پتی بناتا ہوں۔ جبکہ یہ سننے کی دیر تھی کہ ساجد اپنی جگہ سے اٹھا اور شارق کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، بس سر، میری یہی خواہش ہے، آپ ایک رات کے لیے نہیں بلکہ 2 رات کے لیے رملا کو رکھ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ فرعونیت پر اتر آیا تھا، اور یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ جہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہاں ہم اپنا ضمیر تک بیچ دیتے ہیں۔ جبکہ شارق نے ایک سیڈ اسمائل پاس کی تھی اور اس کو فوراً ہی فارم ہاؤس سے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ شارق کے ساتھ ہی میٹنگ روم سے باہر آیا تھا۔ نگاہیں دوڑا کر دیکھا تو سامنے ہی رملا نگاہیں نیچے کیے کافی گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ساجد نے اس کی جانب دیکھا اور تحمل بھرے لہجے میں بولا، امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ تحفہ پسند آئے گا
اور آپ اپنی بات سے نہیں پلٹیں گے۔ جبکہ شارق نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور ساجد خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس کو ایک بار بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا تھا کہ جس کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے وہ کتنی حساس لڑکی ہے، کتنی معصوم ہے، اس کے سینے میں کتنا نازک دل ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کانچ کی گڑیا ہے جو ذرا سی سختی پر ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اس نے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کے جاتے ہی شارق نے اپنے تمام انتظامیہ کو حکم دے دیا تھا کہ فوراً ہی پارٹی کا اختتام کیا جائے، اور ایک ملازمہ کے ذریعے رملا تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ ساجد اوپر والے کمرے میں موجود ہے اور اس کو وہیں بلایا گیا ہے۔ شارق کو بہت اچھے سے اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر براہ راست ملازمہ سے یہ بولتا کہ رملا شارق کے کمرے میں چلی جائے تو وہ کبھی بھی اپنا قدم اوپر کی جانب نہ اٹھاتی، اسی لیے اس نے بہت چالاکی کے ساتھ اپنا کام کرنا شروع کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا فارم ہاؤس خالی ہو گیا تھا، جبکہ رملا بھی ایک ملازمہ کے ہمراہ اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اس کا دل اس کو عجیب سی آگاہی دے رہا تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ اور بار بار اپنی ماں کی آنسو بھری نگاہیں اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جانا چاہتی تھی، لیکن شاید اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اوپر والے فلور میں آ گئی تھی اور ملازمہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ دستک دینا چاہتی تھی لیکن ٹھہر گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہینڈل گھمایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازے سے کافی فاصلے پر ایک صوفہ رکھا ہوا تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ اسے محض سر نظر آ رہا تھا اور وہ چند سیکنڈ میں ہی پہچان گئی تھی کہ یہ ساجد نہیں ہے۔ وہ کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی لیکن اچانک ہی کمرے میں آواز گونجی تھی، یہاں آؤ خوبصورت لیڈی، کمرے سے باہر جانے کی اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی ہتھیلی میں تری اتر آئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی شارق کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی، جبکہ شارق اس کو بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا اور وہ نم آواز میں بولی، مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے اور ساجد کہاں ہے؟ جبکہ اس کی آواز سن کر شارق نے اپنی آنکھیں موندی اور ایک گہری سانس لے کر بولا، وہ تمہیں میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے۔ آج میرا جس طرح دل چاہے گا میں تمہیں استعمال کر سکتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اگر آج کی رات تم مجھے خوش کرو گی تو میں تمہارے ہونے والے شوہر کو مزید 3 پروجیکٹ دوں گا، اور اگر میرے پروجیکٹ اس کو مل گئے تو یاد رکھنا خوبصورت لیڈی، اس کو وہ ہر خوشی حاصل ہو جائے گی جو وہ چاہتا ہے۔ تمہاری بھی زندگی تبدیل کر دوں گا، بس مجھے سکون چاہیے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ رملا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ساجد اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اس کے گھر کا خرچہ اٹھاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آج تک اس نے ساجد کو ایسا اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اس کا استعمال کر سکے۔ کافی بار اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے، لیکن رملا نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ مرتی مر جائے گی، لیکن یہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی تھی۔ ایک بار تو ان کا ریلیشن خراب ہو چکا تھا۔ غصے میں آ کر ساجد نے اسے تمام تعلقات توڑ دیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رملا اپنی بات پر پکی رہی تھی۔ اس نے تنگی برداشت کی تھی، روئی تھی، درد سہا تھا، لیکن ساجد کو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اب مشکل تھا۔ یکدم ہی شارق نے اس کے آگے پاؤں اڑا دیا اور وہ پل میں ہی زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اس کے قدموں میں گری تھی، جبکہ شارق اس کے اوپر جھکتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا، سویٹ ہارٹ، نیچے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب فارم ہاؤس پر کوئی بھی موجود نہیں۔ تمہارا عاشق بھی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تم ایک رات کے لیے بیچ دی گئی ہو، اسی لیے میری مرضی کے مطابق چلو تاکہ تمہیں بھی زیادہ تکلیف برداشت نہ کرنا پڑے۔ تم جانتی نہیں ہو
अगर मैं जुनूनियत पर उतर आया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जबकि रिमला ने उसी वक्त उसके आगे हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाते हुए बोली, खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम खाएं। मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ। मेरे सर पर बाप का साया भी नहीं है। मेरी माँ बूढ़ी है। मेरी छोटी बहन है। अगर मेरी इज्जत दागदार हो गई तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि साजिद ने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं तो उस पर बहुत भरोसा करती थी। वो हमेशा कहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन कभी मोहब्बत करने वाला इंसान अपनी मोहब्बत को इस तरह मर्दों के सामने नुमाइश का सामान नहीं बनाता। मुझे पहले ही उसकी बात को समझ जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस इंसान को समझ हमेशा देर से आती है। वो मजीद कुछ कहती उससे पहले ही शारिक ने उसके बालों को अपनी गिरफ्त में थामा था और उसका चेहरा अपने रूबरू करते बोला था, मेरे सामने बकवास करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे फजर से पहले हवेली जाना है, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे खुश करो ताकि मैं सुकून पा सकूं। वो आराम से उसका सुकून गारत कर चुका था, जबकि वो उसके पाँव में बैठी एक बार फिर मिन्नत करते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ। अल्लाह ने तुम्हें भी बहन से नवाजा होगा, उसका ही सोच लो। अगर आज तुम मेरे साथ गलत कारी करोगे तो कल को तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन भी होगी। रिमला की बात सुनकर उसकी आंखों में तैश आया था। वो इसका कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया जिसके तहत उसकी आंखें चमकी थीं। उसने रिमला का हाथ थामकर उसको ज़मीन से उठाया, जबकि वो कपकपा रही थी। खौफ के मारे उसका दम निकलने के दर पे आ गया था। वो कुछ कहती उससे पहले ही शारिक ने अपने लबों पर उंगली रखी थी और उसको खामोश रहने का इशारा किया था। वो उसकी जानिब देखते हुए बोला था, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ना करूं, तो उसके बदले तुम्हें मुझे एक फ़ायदा देना होगा। मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस चुका हूं। मेरे दादा कहते हैं कि मैं शादी कर लूं, और वो मेरी शादी अपनी पसंद की हुई लड़की से करवाना चाहते हैं। मैं गांव की गंवार लड़की से किसी सूरत शादी नहीं करना चाहता। मेरा एक मयार है। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस हम दोनों का निकाह प्रेस के सामने होगा। उसकी कुछ तस्वीर और वीडियोस इंटरनेट पर आएंगी और महज तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगा। और जानती हो, एक बिजनेसमैन का अफेयर अगर इंटरनेट पर आए तो वो बहुत वायरल होता है। एक छोटी सी वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकती है, और एक छोटी सी वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी संवार भी सकती है। जबकि रिमला खामोश हो गई थी। उसको क्या करना चाहिए था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी ज़बान गंग हो गई थी। उसको सांप सूंघ चुका था। क्या उसको शारिक मलिक की बात मान लेनी चाहिए थी, या फिर खामोशी से अपनी इज्जत गंवा देनी चाहिए थी? और फिर बहुत सोचने के बाद उसने एक फ़ैसला किया था, इज्जत गंवाने से बेहतर है किसी से निकाह कर लो। और वैसे भी वो अब साजिद से मरते दम तक शादी का ख्याल नहीं करना चाहती थी। उसने जैसे ही हाँ बोली थी, शारिक मलिक ने फ़ौरन ही इंतज़ामात करना शुरू कर दिए थे। चंद पल का खेल था। उसके फार्म हाउस पर ही उसका निकाह शारिक मलिक के साथ करवाया गया था, जबकि उसने कुछ तस्वीर फोटोग्राफर से बनवाई थी और एक वीडियो बयान इंटरनेट पर शाया किया था, और रिमला को अपने ड्राइवर के साथ घर छुड़वा दिया था। और वो खुद हवेली की तरफ गामजन हो चुका था। उसको मालूम था कि उसके दादा गुस्सा करेंगे, उसकी अम्मा उसे नाराज़ हो जाएंगी, उसकी बहनें भी उससे बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो सब अपनी पसंद की लड़की लाना चाहते थे। लेकिन वो शारिक मलिक था जिसने आज तक कभी किसी को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का हक़ नहीं दिया था, तो वो इतनी बड़ी बात का फ़ैसला कैसे लेने देता? चंद पल का खेल था, पूरा वक्त तब्दील हो गया था। रिमला जो साजिद से शादी करना चाहती थी, वो अब शारिक के निकाह में आ गई थी। गाड़ी में बैठी वो मुसलसल रोए जा रही थी। एक लंबी मुसाफत के बाद वो तकरीबन 4 बजे अपने घर पहुंची। उसकी अम्मा दरवाजे के बाहर खड़ी काफ़ी हलकान नज़र आ रही थी। वो जैसे ही
बड़ी सी गाड़ी से नीचे उतरी। उसकी अम्मा की आंखें साकित हो गई थीं। उसके जिस्म पर ना तो कोई दुपट्टा था और ना ही कोई चादर, बल्कि उसके बाजू भी नहीं थे। उसकी माँ का हाथ बेसाख्ता दिल के मुकाम पर गया, जबकि उसका सर झुका हुआ था। उसने एक नज़र अपनी साकित खड़ी माँ को देखा और बिना सोचे समझे उनके कदमों में बैठ गई। उसकी माँ हैरानगी भरी निगाहों से अपनी बेटी को देख रही थी। वो अपनी माँ के पांव पकड़ते हुए दर्द भरे लहजे में बोली थी, मुझे आज एहसास हो रहा है हम लड़कियां कितनी बेबस होती हैं। अगर मैं किसी मर्द को फंसाने के बजाय थोड़ी मेहनत कर लेती, अपने हाथ पांव चलाकर मजदूरी कर लेती, तो आज ये वक्त नहीं आता। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और उसी की सज़ा मुझे मिल चुकी है। बस तुमसे गुजारिश है, मुझे माफ़ कर दो। जबकि उसकी माँ बिल्कुल चुप थी। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी को अचानक से क्या हुआ है। काफ़ी देर तक वो अपनी माँ के कदमों में बैठी माफ़ी मांगती रही, और जब उसकी माँ होश में आई और उसके सर पर हाथ फेरा, तब कहीं जाकर वो उनके पाँव से उठी थी और कमरे में बंद हो गई थी। लेकिन उसको मालूम ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी किस तरह तब्दील होने वाली है। वो सिसक कर रो पड़ी थी। एक पल के लिए भी उसे नींद नहीं आई थी। सुबह 10 बजे के करीब वो गहरी नींद में उतरी थी, लेकिन महज आधा घंटा सोने के बाद ही उसकी बहन ने उसको झंझोड़ कर उठा दिया। नींद की खुमारी के बायस उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। उसकी बहन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो रिमला की जानिब देखते हुए बेसाख्ता बोली, आपी, नीचे चलें, ना जाने कौन लोग हमारे घर में घुस आए हैं और आपका मुतालबा कर रहे हैं। जबकि रिमला की आंखें चंद पल के लिए साकित हुई थीं। उसके चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ी थी। भला कौन उसका मुतालबा कर रहा था? वो खौफ से लरज़ उठी थी। रात का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा था। वो फौरन दुपट्टा अपने गिर्द फैलाकर बाहर आई। सामने ही एक बड़ी उम्र के मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके बराबर में ही एक अधेड़ उम्र औरत थी और साथ में 2 लड़कियां और एक अधेड़ उम्र आदमी भी मौजूद था। वो सब शाइस्ता बेगम से महवे गुफ्तगू थे, जबकि वो हैरान और परेशान निगाहों से उन तमाम नफूस को देख रही थी। और जैसे ही वो नीचे लाउंज में आई तो अचानक ही वो अधेड़ उम्र औरत अपनी जगह से उठी और रिमला को अपने साथ लगाते हुए बोली, मैं तो तुम्हें टीवी पर देखते ही पसंद कर चुकी थी। आखिर को मेरे लाल की बीवी हो, कैसे ना खूबसूरत होती। हम तुम्हें लेने आए हैं। हमें कोई रुखसती का झंझट नहीं पालना और ना ही किसी जहेज की लालच है। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। बस एक बहू की कमी थी, वो भी तुम्हारे आने से पूरी हो गई है। यानी ये लोग कोई और नहीं बल्कि शारिक के घर वाले थे। शारिक मलिक के दादा भी अपनी जगह से उठे और रिमला के सर पर हाथ रखते हुए बोले थे, आपको अभी के अभी चलना होगा। हमारे शारिक ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। वो तो किसी सूरत शादी के लिए राजी ही नहीं था और अब अचानक से उसने शादी कर ली। खैर, मुझे खुशी इस बात की है कि उसने गरीब घराने की लड़की से शादी की है। कम से कम आपको घर जोड़ना आता होगा, तोड़ना नहीं। वो बिल्कुल चुप थी। क्या खुदा उसकी किस्मत तब्दील करने वाला था या फिर उसको मज़ीद दुख मिलने वाले थे? उसकी अम्मा भी हैरान परेशान उन लोगों को देख रही थी। उन लोगों के लिबास ही ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन तमाम लोगों ने शाइस्ता बेगम को कल रात हुए निकाह की वीडियो और तमाम तस्वीर दिखा दी थी, जबकि वो बिल्कुल चुप हो गई थी। उन्हें अब समझ आया था कि रिमला आते ही माफ़ी क्यों मांग रही थी। उसका रोना, सिसकना, उसका टूटा हुआ वजूद उन्हें हर चीज़ की समझ दे चुका था। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में नदामत के आंसू देख लिए थे। उन्होंने महज एक निगाह अपनी बेटी के वजूद पर डाली, जो बिल्कुल खामोशी से सर झुकाए बैठी थी, और फिर उस अधेड़ उम्र औरत को देखते हुए उन्होंने रिमला को ले जाने की इजाज़त दे दी, जबकि वो एकदम रो पड़ी थी। अपनी माँ की जानिब देखते हुए वो एहतजाज करना चाहती थी कि वो कहीं नहीं जाना चाहती,
مگر اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سر پر لال چادر ڈال دی گئی تھی، نہ اس کو کپڑے تبدیل کرنے کا موقع ملا تھا اور نہ ہی کپڑے سمیٹنے کا موقع ملا تھا۔ وہ لوگ آئے تھے، اپنی خاندان کی بہو کو لیا تھا اور حویلی کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ راستے بھر شارق کی دونوں بہنیں اس کا دماغ کھاتی رہیں، کبھی کچھ پوچھتیں تو کبھی کچھ بتاتیں، جبکہ رملا محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کر رہی تھی۔ اسے محض شارق ملک کا سامنا کرتے ہوئے خوف آ رہا تھا۔ ان لوگوں سے مل کر وہ اتنا تو اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ گاؤں میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کی گاڑی پر باقاعدہ گلاب کی پتیاں برسائی جا رہی تھیں۔ ہر طرف سے دلہن دلہن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ خوف سے سمٹتی ہوئی اس ادھیڑ عمر عورت کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نہ جانے گھر جانے کے بعد کیا ہونا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ حویلی کے پورچ میں گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ دونوں بہنوں نے بہت احتیاط سے رملا کو باہر نکالا اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی، سامنے ہی شارق ملک ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہوا ان سب کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے شادی سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا اور اس کے خاندان والوں نے اس ڈرامے کو ہی حقیقت میں ڈھال دیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس کو باندھنا چاہتے تھے، اس بات کا اندازہ وہ لگا چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں رملا کا آنا اسے خوشی دے رہا تھا۔ وہ لڑکی دکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم بھی تھی۔ اس کی اماں شارق ملک کو نظر انداز کیے رملا کو صوفے پر بٹھا چکی تھی اور اس کا گھونگھٹ بھی اٹھا دیا گیا تھا، جبکہ سب اس کو دیکھ کر تعریفی کلمات ادا کر رہے تھے کہ شارق ملک نے بہت خوبصورت لڑکی اپنے لیے منتخب کی ہے، جبکہ شارق اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری دیکھ چکا تھا۔ اس کی اماں رسومات ادا کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ فوراً ہی اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس نے سب کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیا اور اس کو تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ پیچھے سے اس کے تمام کزنز ہوٹنگ کر رہے تھے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ رملا کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح شارق کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر شارق ملک اس کو اپنے وجود سے دور ہی نہیں کر رہا تھا۔ کمرے میں لاتے ہی اس نے رملا کے وجود کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، لگتا ہے ساری رات جاگی ہو، اس سے اچھا تھا کہ مجھے یہ موقع دے دیتی، میرا بھی فائدہ ہو جاتا۔ جبکہ رملا شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ آدمی حد سے زیادہ بے شرم ہے۔ اچانک ہی وہ بے باک انداز میں رملا کے گال پر جھکا، جبکہ اس کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ شارق نے اسے بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں بھرا اور سیدھا بستر پر آیا، جبکہ رملا اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی کہ آج شارق ملک اس کے قریب آ کر ہی دم لے گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ شخص انجانے میں ہی اس کی فکر کرنے لگا تھا۔ اس کو بستر پر لٹا کر اس نے اس کے اوپر کمبل دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ابھی تم سو جاؤ، مگر رات کے لیے تیار رہنا، میں اپنی چیزوں سے بالکل دور نہیں رہتا، اور تم تو پھر میری بیوی ہو۔ یہ بول کر اس نے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ جس طرح ساجد نے کہا تھا کہ تم ایک دن اپنی قسمت پر رشک کرو گی، محض ایک ہفتے بعد ہی رملا واقعی اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ شارق ملک نے اس کی چھوٹی بہن اور اس کی ماں کے لیے ایک بہترین فلیٹ خریدا تھا جو رملا کے نام تھا۔ ان دونوں کو وہاں منتقل کروایا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن کا کالج میں ایڈمیشن کروایا تھا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، اور رملا کی ماں کو بھی حوصلہ دیا تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ جبکہ ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں، ان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھیں۔ جبکہ رملا بھی شارق ملک کی بے حد مشکور تھی، اور اس نے محض شارق سے ایک ہی گزارش کی تھی کہ ساجد کو آپ ایک بھی پروجیکٹ نہیں دیں گے۔ جس انسان میں اتنی غیرت نہیں
کہ وہ اپنی کامیابی اپنے بل بوتے پر حاصل کرے، بلکہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو آگے کر رہا تھا۔ ایسے شخص سے دور ہی رہا جائے تو بہتر ہے۔ اور شارق ملک نے پہلی بار تاریخ تبدیل کر دی تھی۔ وہ جو کسی کی نہیں سنتا تھا، کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا، بلکہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس نے رملا کی بات سنی تھی اور اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ساجد کو پروجیکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور ان